بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ کچھ اہم مسئلوں پر آج بات کرنی ہے، لیکن میں سب سے اہم مسئلہ اس وقت پوری دنیا کا ہے وہ فلسطین کی صورتحال ہے، غزہ کی صورتحال، لبنان اور یمن، جہاں اسرائیل دندناتے ہوئے دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر بمباری کر رہا ہے، اسی سے آغاز کر رہا ہے۔ آج خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے لبنان میں بھی اپنی فوجیں اتارنا شروع کر دی ہیں، اور گزشتہ سال 7 اکتوبر کو جو ہزیمت اسرائیل کو اٹھانی پڑی تھی، عملاً تو اسرائیل کو شکست ہو گئی تھی اور ان کا پورا نیٹ ورک تباہ ہو گیا تھا، ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک، ان کی ٹیکنالوجی، ان کے آئرن ڈوم، ان کی فوج، اور جو القسام بریگیڈ تھی حماس کی، اس نے پوری دنیا میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رازداری کے ساتھ اتنا بڑا آپریشن شاید دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا، اور ایک ایسی جگہ پہ جو ایک پریزن ہے، ایک جیل ہے، کھلی جیل غزہ، وہاں جہاں چاروں طرف اسرائیل موجود ہو، اس کی ٹیکنالوجی موجود ہو اور اس کی سب چیزوں کو فیل کرتے ہوئے انہوں نے اتنا تاریخی طوفان الاقصی کے نام سے آپریشن کیا تھا، جس سے عملاً تو اسرائیل ہار گیا۔ اس کے بعد اس نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ نہتے لوگوں کا قتل عام کیا ہے، جینوسائیڈ کیا ہے، جو 43,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن کی باڈیز ملی ہیں غزہ میں، ان میں سے 30,000 سے زائد بچے اور خواتین ہیں، اور اسکولوں اور خیموں اور اسپتالوں اور مسجدوں اور چرچز سب پہ اس نے بمباری کی، اور اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ہزاروں لاشیں ملبے کے ڈھیر تلے موجود ہیں۔ اور سب سے پہلے تو ہم استقامت جو انہوں نے جس کا مظاہرہ کیا ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں غزہ کے لوگوں کو، کہ جو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے لیکن ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ اس کے بعد پوری امت کو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، عرب ممالک بھی، غیر عرب ممالک بھی، اور اگر یہ مسلمان حکومتیں اور مسلمان فوجیں جن کے پاس اسلحے کی کمی نہیں ہے اور تعداد کی بھی کمی نہیں ہے، اور بڑے بڑے ممالک جن کی فوجی حیثیت بہت زیادہ ہے، وہ اگر ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے اور واضح میسج اسرائیل کو دیتے کہ آپ نہتے لوگوں کے اوپر بمباری نہیں کر سکتے، تو اسرائیل کی اتنی ہمت نہیں ہے۔ آپ نے تو دیکھا کہ صرف اس آپریشن کے بعد لاکھوں کی تعداد میں اسرائیل سے لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں، اور ابھی جب حزب اللہ نے ان کے اوپر راکٹ داغے تو کتنے لوگ تھے جو ملک چھوڑ چھوڑ کے چلے گئے۔ خود نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل میں احتجاج، مظاہرے، ہڑتال سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن اب وہ لوگوں کو ظاہر صہیونیت کی طرف لا کر، اور جو گریٹر اسرائیل کا ان کا ایک تصور ہے اور خواب ہے جس کا وہ اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں کہ نیل سے لے کر فرات تک، یعنی مصر سے لے کر عراق تک، اور اس میں وہ شامل کرتے ہیں مدینہ منورہ کو بھی، خاک الوطن، اور اس کے علاوہ وہ جارڈن اور ارد گرد کے سارے علاقے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گریٹر اسرائیل ہے اور ہم اس کو حاصل کریں گے۔ تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج اگر غزہ کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور لبنان پہ وہ بمباری کر رہا ہے اور یمن کے اوپر بھی اس نے اٹیک کیا ہے، تو جو ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل سے دوستی کر کے اور اسرائیل کی اس سے ساز باز کر کے یا خاموشی اختیار کر کے ہمیں نجات مل جائے گی، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا دنیا میں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ بادشاہ، وہ شیوخ، وہ حکمران، وہ ڈکٹیٹرز اور وہ سپہ سالار مسلم دنیا میں جو موجود ہیں، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل سے دوستی کر کے یا خاموشی اختیار کر کے بچ جائیں گے، تو وہ نہیں بچیں گے، وہ اس سے زیادہ برا حال ہوگا۔ اس لیے یہ وہ موقع ہے کہ جس میں پوری امت کو کھڑا ہونا چاہیے فلسطینیوں کے ساتھ، اور الحمدللہ مسلم دنیا میں جو عوام ہیں ان کے دل تو فلسطینیوں کے ساتھ رکھتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ احتجاج کی لہر بھی بنتی ہے، لیکن حکمران طبقہ اپنا رول ادا نہیں کر رہا۔ اسی طرح پوری دنیا میں یہ بھی ایک منظرنامہ سامنے آیا کہ ایک طرف UN کا اجلاس ہو رہا تھا اور دوسری طرف اسرائیل نہ صرف غزہ پہ بلکہ لبنان کے اوپر حملہ آور تھا، اور کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور وہ دھڑلے سے سارے کام کر رہا ہے، اور جتنے بھی وہ ویپنز استعمال کر رہا ہے وہ زیادہ تر امریکہ کے دیے ہوئے ہیں۔
اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب بہت سے باضمیر لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے بھی واک آؤٹ کیا تھا پرائم منسٹر کی قیادت میں، تو اور بہت سارے لوگوں نے واک آؤٹ کیا، لیکن انڈیا نے، بھارت نے اسرائیل کو جو ہے وہ پوری طرح سے سپورٹ فراہم کی، اور اس سے ان کا جو ایک پورا ایک نیکسس ہے، ایک شیطانی قسم کی تسلیس ہے، وہ بھی واضح ہو کر سامنے آتی ہے، امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی۔ امریکہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے کہ ہم سیز فائر کرانا چاہتے ہیں، لیکن وہ تمام تر اقدامات وہ کرتا ہے جس سے اسرائیل کی دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے اور معصوم انسانوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ اور امریکہ کی یہ ہسٹری رہی ہے، ظاہر ہے اس نے تو کبھی بھی انسانیت کی پرواہ نہیں کی ہے، ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینک کے لمحوں میں لاکھوں لوگوں کو مار دیا۔ خود امریکہ کی جو بنیاد پڑی وہ لاکھوں کروڑوں ریڈ انڈینز کی لاشوں کے اوپر بنا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ویتنام میں لشکر کشی کی، انہوں نے عراق میں لشکر کشی کی، انہوں نے افغانستان میں لشکر کشی کی، اور اپنی قوم کو بے وقوف بنا بنا کر، خوف دلا دلا کر انہوں نے یہ کیا کہ پوری دنیا میں اپنا اسلحہ بیچا، پوری دنیا کو آگ اور خون کے دریا سے گزارا، اور آج بھی وہ دہشت گرد اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس لیے اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، اکٹھا ہونا پڑے گا، امت کو جگانا پڑے گا، اور حکومتوں کو جو کرنے کے کام ہے وہ حکومتوں کو کرنے چاہیے، لیکن اگر حکومتیں یہ کام نہیں کر رہی تو انہیں متوجہ بھی کرنا ہوگا، ان پر دباؤ بھی ڈالنا پڑے گا۔ اس لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ یہ 1 اکتوبر سے لے کر 7 اکتوبر تک ہم یکجہتی غزہ، بلکہ اب اس میں لبنان بھی شامل ہے، یمن بھی شامل ہے، یہ پورا نہ صرف یہ کہ ہفتہ اس پچھلے 1 سال کہ جس میں دہشت گردی ہوئی ہے، جس میں قتل عام ہوا ہے، اس کے حوالے سے یکجہتی کریں گے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ حکمرانوں کو بھی ہم مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا رول ادا کریں۔ جو تقریر پرائم منسٹر صاحب نے کی، اگرچہ کہ اس میں کچھ کنٹینٹ ضرور موجود تھا، لیکن وہ کافی نہیں ہے، انہیں اور زیادہ قوت سے بات کرنی چاہیے تھی، اور وہاں پر تو پاکستان کے ڈیلیگیشن کا بنیادی کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر رائے عامہ کو ہموار کرتے۔ بہرحال ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس پورے ہفتے بڑے بڑے مارچ اور احتجاج اور جلسے بھی کریں گے، اور کل انشاءاللہ میں چترال جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد 4 تاریخ کو فیصل آباد، پھر اس کے بعد 6 تاریخ کو غزہ ملین مارچ ہے کراچی میں، اور پھر اس کے بعد 7 اکتوبر کو یہاں اسلام آباد میں ایک بڑا ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہیں آپ 12 سے مارچ شروع ہوگا اور آگے تک جائے گا ایمبیسی روڈ کی طرف۔